الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، 5ویں فصل ہماری مکمل ہو چکی، جس کے اندر ہم نے وراثت سے متعلقہ اہم اور متفرق مسائل پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل مال وراثت میں خیانت کی صورتیں اور اس کی کچھ اقسام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، 6ٹھی فصل مال وراثت میں خیانت کی صورتیں اور اقسام۔ تقسیم میراث میں دنیا کی مختلف اقوام میں مختلف طریقے رائج رہے ہیں جو اعتدال سے دور اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھے۔ دین اسلام نے جہاں دیگر معاملات میں افراط و تفریط کو ختم کیا، وہیں تقسیم میراث کے معاملے میں بھی بہترین طریقہ عطا فرمایا اور اس میں پائی جانے والی باطل رسموں کو مٹایا۔ عورتوں، یتیموں اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم و ستم اور جور و جفا کو اٹھایا اور ہر قسم کی خیانت، حق تلفی اور بددیانتی کو ختم فرمایا۔ مگر افسوس، صد افسوس، اب بھی بہت سے مسلمان شرعی احکام سے لا علمی اور غفلت کی بنا پر یا محض ظلماً مستحقین کو ان کا پورا حق نہیں دیتے، مال وراثت میں طرح طرح کی خیانتیں کرتے اور کبائر کے مرتکب بنتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں کے مرتکب بنتے ہیں۔ یہاں پر اس کی چند ایک صورتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر کسی حقدار کو ناجائز وصیت کے ذریعے اس کے حق سے محروم کر دینا، جیسے بعض لوگ اپنے کسی وارث کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ اسے میرے مال میں سے ایک پائی بھی نہ دی جائے۔ ایسی وصیت کرنا ہی جو ہے وہ شرعاً جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یا میرا فلاں بیٹا یا بیٹی میری جائیداد سے عاق ہیں، یہ وصیت میں خیانت ہے جو برے خاتمے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور اس کے اوپر تفصیلی گفتگو گزشتہ درس کے اندر ہم نے کی کہ اس عاق کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ عاق کرنے کے باوجود بھی جب شریعت مطہرہ نے اس کو وراثت کا مالک بنایا ہے تو کوئی اس ملکیت کو زائل یا ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ جو وصیتیں ہیں کہ اسے میرے مال میں سے ایک پائی بھی نہ دی جائے، یہ وصیت میں خیانت ہے۔ یا میرا فلاں بیٹا یا بیٹی میری جائیداد سے عاق ہے، اس طرح کے جملے اور اس طرح کی وصیتیں یہ خیانت ہیں، برے خاتمے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یاد رہے، اس طرح کی وصیت سے یا کسی کو عاق کر دینے سے کسی حقدار کا حق ہرگز باطل نہیں ہوتا۔ جو حق شریعت مطہرہ نے دیا ہے وہ حق جو ہے وہ اس کو دینا ہی پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر کسی وارث کو اس کا حصہ نہ دینا، جیسے بہت سی صورتوں میں بھائی، بہن، نانی، دادی یا دادا کا حصہ بنتا ہے مگر جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ یوں ہی ماں اور بیوہ کا حصہ ہوتا ہے مگر جو ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ وارث کو اس کے حق سے محروم کر دینا کافروں کا طرز عمل اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات دادا، دادی یا نانی وغیرہ ان کے ساتھ عموماً جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جدہ صحیحہ کے مسائل و احکام ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھے ہیں کہ کئی صورتوں کے اندر جدہ صحیحہ کو یعنی دادی نانی کو حصہ ملتا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے مال وراثت لے کر جو ہے وہ کیا کرنا، اس وجہ سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دادے کا حصہ بعض صورتوں میں بن رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم دادا کے احوال میں پڑھ چکے کہ باپ نہ ہونے کی صورت میں جو احوال باپ کے ہیں وہی احوال جو ہے وہ دادا کے ہوتے ہیں، تو دادا بھی جو ہے وہ حصہ پاتا ہے، اور یہ دادا کبھی ذی فرض کے طور پر حصہ پاتا ہے، کبھی اسبا کے طور پر جو ہے وہ حصہ پاتا ہے۔ لیکن دادے کے بارے میں بھی یہی گمان کر کے کہ دادا جی تو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی تو ضروریات بالکل محدود سی ہیں، صرف کھانا پینا ہے، لباس ہے، تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو لہٰذا دادے کو بھی مال میراث کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح بسا اوقات یہی طرز عمل، یعنی وراثت سے محروم کر دینے والا جو طرز عمل ہے، یہ بسا اوقات اپنی بوڑھی ماں کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اولاد اس کی جو ہے وہ بالغ ہے اور اولاد کے بھی آگے جو ہے نا وہ بچے ہیں، سارے کھاتے پیتے ہیں، گھر میں جو ہے نا بوڑھی ماں بھی ہے۔ اب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی کا حصہ بنتا ہے، لیکن اولاد چونکہ سارے کے سارے جو ہے وہ
بالغ ہیں، آگے بال بچے دار ہیں، تو وہ اس لیے اپنی ماں کو وراثت نہیں دیتے کہ ماں تو ہمارے ساتھ مشترکہ طور پہ جو ہے وہ رہ رہی ہے اور ساری ضروریات اس کی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، تو ماں نے جائیداد میں سے حصہ لے کر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ماں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ بیوہ کو جو ہے وہ وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ساری صورتیں یہ ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایسا کرنا حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جس کا وراثت میں جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو ضرور ملنا چاہیے۔ ہاں، ایک دفعہ اپنا حق لینے کے بعد، مالک بننے کے بعد، وہ جو چاہے اپنے حق کے ساتھ جو ہے وہ کرے، مال مملوکہ کے ساتھ، چاہے تو اپنے پاس رکھے، چاہے تو اپنی اولاد کو دے، آگے بیچ ڈالے، تقسیم کر دے، فقراء پر تصدق کر دے، کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کر دے، کسی مسجد مدرسے میں لگا دے، یہ پھر آگے جو ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو لہٰذا دادی، نانی، دادا، بعض صورتوں میں نانے کا بھی جو ہے نا وہ حصہ بن رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بیوہ، عورت، ماں، یہ تمام جس کو عموماً جو ہے وہ وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، ایسا جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس تک ضرور جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہاں جو صورت بیان کی گئی کہ دوسروں کے مال وراثت پر ناجائز قبضہ جما لینا، یہ مال حرام حاصل کرنا اور مال حرام کھانا ہے، جو سخت کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بسا اوقات جب کسی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اولاد میں ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ جس کا گھر کے اوپر جو ہے نا ہولڈ ہوتا ہے اور سارے معاملات کو وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یہ بڑا بیٹا یا ایک دو جن کا گھر کے اوپر تسلط ہے، قبضہ ہے، ہولڈ ہے، یہ پورے کے پورے مال وراثت کے اوپر، جائیداد، زمین، مکان، پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ہر وارث کو جو ہے وہ اس تک حصہ نہیں پہنچاتے، بسا اوقات تو وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے، اور اگر تقسیم کاری ہو جائے تو اس کے اندر خیانت کریں گے، یا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ اس کے اصل جو مالک ہے اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو ایسا کرنا بھی ہرگز جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے مال وراثت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ جما لیں۔ جو بہن بھائی کمزور ہوتے ہیں وہ بسا اوقات جو ہے وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ تقاضا بھی پراپر نہیں کر پاتے، اور یہ جو جن کا تسلط ہے، جن کا قبضہ ہے، یہ ان کو جو ہے نا مال وراثت جو ہے وہ دیتے نہیں ہیں، اور ان کے مال وراثت کے اوپر ایک طرح سے قبضہ جو ہے وہ جما لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا ان تعلیمات کی روشنی میں جو ابھی ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، جس وارث کا جو حق بنتا ہے اس تک جو ہے وہ ضرور پہنچنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ بالخصوص یتیم اور نابالغ وارثوں کا مال کھانا گناہ کبیرہ اور سخت حرام ہے۔ اس پر قرآن کریم نے بھڑکتی آگ کی وعید سنائی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب بھڑکتی آگ میں ان کو جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس وعید سے بچنے کے لیے ہر اس شخص کو کہ جو مال وراثت کے تقسیم کرنے پر مقرر ہے، اسے چاہیے کہ جو بھی یتیموں کا، نابالغوں کا حق بنتا ہے وہ پورا حق ان کا جو ہے وہ محفوظ رکھا جائے، اور بالغ ہونے کے بعد ان کا مال وراثت ان تک جو ہے وہ باحفاظت پہنچانے کا اہتمام اور بندوبست کریں۔ عزیز طلبہ کرام، 5ویں نمبر پر یتیم اور نابالغ وارثوں کے مال سے میت کی فاتحہ، نیاز اور سوئم وغیرہ کرنا، یہ امور اگرچہ فی نفسی جائز اور مستحب ہیں، مگر کسی نابالغ کے مال سے ان امور میں خرچ کرنا حرام ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ترکہ میت کے مصارف، یہ فصل ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے سب سے پہلے تجہیز و تکفین سے متعلقہ مسائل و احکام پڑھے تھے۔ اس فصل میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ تجہیز و تکفین میں صرف اور صرف کفن دفن کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ شامل ہے۔ ایصال ثواب، سوئم، کلخانی، ایصال ثواب کی محافل، مجالس، اس طرح کی جائز و ناجائز دعوتیں اس کے اندر جو ہے وہ ہرگز شامل نہیں ہیں۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی خرچہ کیا جائے اس میں اس بات کا لحاظ اور خیال کیا جائے کہ مال وراثت سے وہ خرچہ نہ کیا جائے، کہ ممکن ہے کہ ورثاء میں کوئی نابالغ بچہ موجود ہو، کہ نابالغ بچہ نہ تو خود ان امور میں مال خرچ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان امور میں مال خرچ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے،
تو لہٰذا اس طرح کی احتیاط کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ جس نے ورثہ کے درمیان مال کو تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات مذکور ہے کہ یتیم اور نابالغ وارثوں کے مال سے میت کی فاتحہ کرنا، نیاز کرنا، سوئم کرنا، یہ امور اگرچہ جائز اور مستحب ہیں، مگر کسی نابالغ کے مال سے ان امور میں خرچ کرنا حرام ہے۔ چھٹے نمبر پر جو مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا، یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ بیٹیوں، بہنوں اور بیواؤں کو ان کا حق نہ دینا یا زور دے کر ان سے حصہ معاف کروا لینا، خاص طور پر جب بیٹی یا بہن شادی شدہ ہو یا بیوہ دوسرا نکاح کر لے تو اس صورت میں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا یا حصہ ان سے معاف کروا لیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے ہاں جب بیٹی کی، بہن کی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے تو بھائی جو ہے وہ بسا اوقات ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو بطور جہیز کے جو ہے وہ کافی سارا مال دے دیا گیا، لہٰذا اب ان کو وراثت جو ہے وہ نہیں دینی۔ حالانکہ جہیز جو ان کو دیا جاتا ہے وہ تو ماں باپ کی طرف سے یا بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے ایک طرح کا تبرع ہے، ایک طرح کا نفلی کام ہے، آپ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تو بھی جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وراثت تو ایک اضطراری حق ہے، یعنی وراثت میں تو شریعت مطہرہ نے اس کو جو ہے وہ مالک بنایا ہے، تو جہیز کا نام استعمال کرتے ہوئے یا جہیز کو بنیاد بنا کر وراثت سے جو ہے نا وہ محروم کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور بسا اوقات یہاں پر پھر طرح طرح کے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، بسا اوقات بھائیوں کی طرف سے بہنوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے یا تانے دے دیے جاتے ہیں یا ناراضی والا ماحول بنا لیا جاتا ہے کہ جس سے بہنیں جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل ہو کر جو ہے وہ بھائیوں کے حق میں اپنے حصہ وراثت سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھی صورتیں کی جاتی ہیں یہ شرعاً جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے کہ بہنوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے یا دھمکی لگا کر یا ناراضی کا خوف دلا کر یا اس کے علاوہ کوئی تانے دے کر ان سے جو ہے وہ کہا جائے کہ وہ اپنے حصہ وراثت سے دستبردار ہو جائے، اس کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ ساتویں نمبر پر یہاں پر جو مسئلہ مذکور ہے کہ والدین کو اولاد کی وراثت سے حصہ نہ دینا یا باپ کی دوسری بیوی کو حصہ نہ دینا، حالانکہ اولاد کے مال میں والدین کا اور شوہر کے مال میں اس کی ہر بیوی کا حق ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی کی دو بیویاں ہوتی ہیں، وہ ایک بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، دوسری بیوی علیحدہ سے کہیں پر جو ہے وہ اس نے رکھی ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اولاد وغیرہ بھی موجود ہوتی ہے۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس بیوی سے اولاد ہے، فرض کریں پہلی بیوی سے جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، تو یہ اولاد پھر جو ہے وہ مال وراثت اس بیوی تک نہیں پہنچنے دیتی جو پہلی بیوی ہے، حالانکہ اس بیوی کا بھی مال وراثت میں اسی طرح حق ہے جیسے دوسری بیوی کا ہے۔ تو لہٰذا شوہر کی میراث میں سے کسی بیوی تک حصہ نہ پہنچنے دینا یہ بھی جو ہے وہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح اولاد کے مال میں ان کے والدین کا حق ہوتا ہے، باپ کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، تو لہٰذا جب بھی بیٹا بیٹی انتقال کریں گے تو باپ اور ماں دونوں کو جو ہے وہ وراثت ملے گی۔ اب باپ کو دینا ماں کو نہ دینا یا ماں کو دینا باپ کو نہ دینا، اس کی بھی جو ہے وہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وراثت کے معاملے میں ہرگز کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کریں اور ہر معاملے میں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو ملحوظ رکھیں کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر مال وراثت میں پائی جانے والی خیانتیں، اس کی کچھ صورتیں اور اس کی کچھ اقسام آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں ذوی الارحام کے بارے میں ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ذوی الارحام سے متعلقہ پہلی 2 فصلیں 8ویں باب کی چونکہ وہ ہم نے چھوڑ دی تھیں اور بعد والی 4 فصلیں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل اگلے درس میں ذوی الارحام، اس کی اقسام، اس کا تعارف اور ان کے درمیان مال تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔